الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کتنی بڑی تھی، اس کی مقدار کیا تھی، اور یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مٹھ کے بعد داڑھی کاٹ لیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایک مٹھ کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسی حدیث واضح طور پہ ثابت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کی داڑھی کی مقدار کتنی تھی، کتنی لمبی تھی، لیکن آپ کی داڑھی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آئی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے اور آپ کی داڑھی گھنے بالوں پہ مشتمل تھی۔ چنانچہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال زیادہ تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور جناب برا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھنی داڑھی والے تھے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی بھاری قسم کی داڑھی تھی، لیکن کسی حدیث میں یہ آیا ہو کہ لمبائی میں وہ کتنی تھی، ایسی کوئی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ باقی جہاں تک رہا معاملہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اور دیگر کچھ صحابہ کرام کا کہ وہ ایک مٹھ کے بعد داڑھی کاٹ لیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ چند صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، لیکن ہم نے اس معاملے میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف دیکھنا ہے، اور آپ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آف اللحا، اوف اللحا، ارخ اللحا، ارج اللحا، وفر اللحا، 5 قسم کے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں داڑھی رکھنے کے حکم میں، اور ان 5 الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو گنا ہونے دو، داڑھی کو لٹکنے دو۔ خلاصہ کلام ان 5 الفاظ کا یہ ہے بقول امام نووی کے کہ ان 5 الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے اور کاٹنے سے بچا جائے، گریز کیا جائے۔ سعودی عرب کے وہ علماء کرام جو مستقل طور پہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ اپنے ایک فتویٰ میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا ہے کہ آف اللحا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے اور کاٹنے سے گریز کیا جائے حتیٰ کہ اس کے بال بہت زیادہ ہو جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی داڑھی کے بال کاٹے ہوں۔ اور جو حدیث ترمذی شریف میں آتی ہے اس بارے میں، تو وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عمر بن ہارون، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ متروک ہے۔ تو یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، اس لیے ہم ان احادیث کی طرف دیکھیں گے جن میں صاف صاف آپ نے داڑھی بڑھانے کا، داڑھی لٹکانے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو داڑھی مونڈتے ہیں یا لمبائی یا چوڑائی سے کچھ بال کاٹ لیتے ہیں، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ نے واضح طور پہ داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا واجب ہے، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے خلاف ہے جس میں آپ نے کہا ہے وفر اللحا، آف اللحا، ارخ اللحا، کہ داڑھی کو گنا ہونے دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو لٹکاؤ۔ شیخ مزید کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی داڑھی میں سے کچھ بھی بال نہ کاٹے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی داڑھی سے کچھ بھی بال نہیں لیے، کوئی بھی بال نہیں کاٹا، اور یہ داڑھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں
جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کو دلیل بناتے ہیں کہ وہ حج میں داڑھی کے بال لے لیا کرتے تھے، داڑھی کچھ کاٹ لیا کرتے تھے، ایک مٹھ سے زائد جو بال ہوتے تھے وہ کاٹ لیتے تھے، تو شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل میں کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا ذاتی اجتہاد ہے، اور ہمیں اعتماد اس حدیث پہ ہے جس میں آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اسے روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں، تو ہم عبداللہ بن عمر کی روایت کردہ حدیث کی طرف دیکھیں گے، ان کے ذاتی عمل کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اور علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث بیان کریں تو دلیل وہ حدیث ہوگی جو وہ بیان کرتے ہیں، اور اگر اس صحابی کا کوئی قول یا ان کی کوئی رائے اس حدیث کے خلاف ہے تو اعتبار حدیث کا ہوگا، اس صحابی کی رائے یا ان کے فتوے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے، داڑھی موننے سے بھی بچنا چاہیے، یہ تو حرام ہے، بلکہ پرانے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ داڑھی موننا حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ داڑھی کاٹنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ سنت اور آپ کی حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھنے دیا جائے، اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔